خدایا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں، اور ہم اس سلسلے میں قرآن کریم کے مختلف مضامین کو بھی سنتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، سورتوں کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور قرآن پاک سے متعلق کافی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، آپ سوالات بھی کرتے ہیں، تاثرات بھی دیتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، کچھ مشورے بھی آپ دے ہی دیتے ہیں، تو انہیں بھی اپنے سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت ہم سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے آئیے کچھ نیت بھی کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ بہت بنیادی نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر یہ سلسلہ دیکھوں گا، تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ عبادت بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ مزید نیت الحمدللہ سلسلے کی ابتدا میں بھی آپ سے کروائی جاتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ مبارکہ کے فضائل میں ابتدا میں کرتا ہوں کہ ان کے فضائل سے یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک کے شام سے مصر کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے یہ انہوں نے دریافت کیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ جزاک اللہ۔ سورہ یوسف یہ اس کی 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں، 111 اور آیتیں جو اس کی ہیں وہ 1600 ہیں، 1600۔ اور 7166 اس میں حروف ہیں، 7166۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ پر تفصیل سے ہمیں بیان عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے، اور اس کو بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے، احسن القصص، یعنی یہ قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں اور بھی بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے سورہ یوسف کو۔ اس میں اس کی اتنی برکت ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز
یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی کہ آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے یہ سورت سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات پہ نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، آپ کی جو خصوصیات ان کی کتابوں میں بھی بیان کی گئی تھی ان کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سورہ یوسف سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے اور یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ عرب یہ جو لوگ تھے ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی۔ جب ان کے سامنے حیات مبارکہ تھی تو یہ ان کو پتہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں گئے، اور اس پوری زندگی ایک زندگی کا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم سے تلاوت کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، تو بھائی کیسے ایک ہوتا ہے کیسے پتہ چلا؟ تو یہ اس طرح جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو شان نزول کے طور پر بیان کیا کہ اس شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر کیسے پہنچی، تو سورہ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے ساتھ معاملہ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر پہنچنا، اور یہ سارا جو تھا یہ جب آدمی ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی ہمیں اس کے متعلق پتہ چلے گا۔ صراط الجنان میں نے منگوائی تھی، تو سورہ یوسف جو ہے یہ صراط الجنان کی 4تھی جلد میں یہ موجود ہے، تو اس کو آپ صراط الجنان لے لیجئے، انشاءاللہ اس میں سے آپ 4تھی جلد میں سورہ یوسف کو دیکھ کر آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں بہت سارے مضامین آپ کو ملیں گے۔ یہ سورہ یوسف صفحہ نمبر 519 سے 519 سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے صراط الجنان کے اندر، تو اس کو لیجئے اور اس کو پڑھیے، اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں آپ کو ملیں گی۔ یہ 12ویں پارے کے اندر یہ سورہ یوسف کا اس میں بیان موجود ہے، اور اس سے ملنے والے کئی مدنی پھول انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں ملیں گے۔ اس کا میرا خیال ہے بقیہ حصہ جو ہے سورہ یوسف کا یہ آپ کو اس کی 5ویں جلد میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ 111 اس میں آیتیں ہیں تو اس کا بقیہ حصہ آپ کو اس کی 5ویں جلد میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت بیان ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں ملنے والے اسباق بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے اس سے ملنے والے مضامین کا مطالعہ کیا ہے اور سورہ یوسف کا بھی الحمدللہ کسی حد تک مطالعہ کیا ہوا ہے، اور اس میں جو سیکھنے اور سمجھنے کا جو موقع ملتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور تفسیر صراط الجنان انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف انہوں نے دیکھے، یعنی کہ پچھلی کتابوں میں سرکار کے اوصاف لکھے تھے، آپ کے شہر کے اوصاف بھی لکھے تھے، تو یہ دیکھتے تھے، اور پھر انہوں نے سورہ یوسف سنی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کی خصوصیات بھی ہیں، سورہ یوسف کی خصوصیات بھی ہیں۔ ایک خصوصیت اس میں یہ لکھی ہے کہ حفظ قرآن کی سہولت کے لیے پہلے سورہ یوسف یاد کرو، اس کی برکت سے پورا قرآن مجید حفظ کرنا آسان ہو جائے گا۔
اس کا ایک اور فائدہ بھی، خصوصیت بھی لکھی ہے کہ جو شخص عہدے سے معزول ہو جائے، اس کی پوسٹ چلی جائے، معزول ہو جائے، تو وہ اس سورہ مبارکہ کو 13 بار پڑھے، 13 ٹائم اس سورہ مبارکہ کو پڑھے، عہدہ بحال ہو جائے گا اور حاکم مہربان ہوگا۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اور ایک خصوصیت یہ لکھی گئی ہے کہ مفلس آدمی اسے پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ عز و جل چند روز میں غنی ہو جائے گا، یعنی اس کو اللہ تعالی غنی کر دے گا، مال و اسباب اسے عطا فرمائے گا۔ اب پڑھنا درست ہے، وہی جو بات جو ہم شروع سے اس سلسلے میں آپ کو عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پڑھنا درست ہے اور اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، آپ نیت کریں کہ اس ماہ مبارک میں نہ صرف قرآن کریم ہم درست کریں گے بلکہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، درست تلاوت کریں گے، اور قرآن کریم سے بالکل آپ اپنا تعلق جوڑیں۔ یہ نزول ماہ قرآن کی آمد ہے، یعنی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور اس کی اپنی برکتیں ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے رمضان المبارک کے الگ سے اس میں ارشادات ملتے ہیں اور ایک الگ سے اس کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی نیت کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ کچھ نہ کچھ وقت روزانہ نکالیں۔ جرنلی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کریم پڑھنے والوں کی تعداد میں واقعتاً اضافہ ہوتا ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے۔ یعنی مساجد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے ایک تعداد قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ عاشقان رسول قرآن کریم کے نسخے مساجد میں رکھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، مگر بس دل تھوڑا سا یہاں پر کڑتا بھی ہے اور یوں بے چینی سی رہتی ہے کہ کاش ہم میں سے ہر ایک کو قرآن درست پڑھنے آتا۔ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک تعداد ہے جس کو درست پڑھنے نہیں آ رہا ہوتا، نہ انہیں بیچاروں کو درست کرنے کی کوئی وہ سوچ اور سمجھ بھی اتنی نہیں ہے۔ ان کو شاید یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس میں خاص طور پر میری مدد کے ساتھ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یا بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، یہ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا مساجد میں بعض ہمارے بزرگ اسلامی بھائی یہ پڑھتے ہیں، نوجوانوں کو بھی یہی حال ہے، تو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ایک تعداد کو۔ اب اس میں آپ کیوں برا مانیں گے؟ نہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ایسا کوئی نظام ہے کہ جس میں آپ نے 25-30 سال یا 22 سال یا 20 سال، مثال کے طور پر ایک شخص میٹرک کرتا ہے 15-16 ایئرس میں، 15-16 سال کی عمر میں میٹرک کرتا ہے، تو وہ ایسا ہو کہ وہ میٹرک کر کے نکلے اور اس کا قرآن اسکول ہی میں درست ہو چکا ہو، اس کا چانس کم ہے، بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انٹرمیڈیٹ کرتا ہے یا گریجویشن کرتا ہے اور بولے کہ میں نے 18 سال یا 20 سال میں نے ایک ورلڈلی ایجوکیشن کے اندر ٹائم گزارا دنیاوی تعلیم میں، مگر میرا قرآن درست ہو گیا ہے، تو ایسا ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسا نظام سنا پڑا نہیں ہے، کہیں ہو تو واللہ عالم۔ البتہ اس وقت دارالمدینہ میں یہ نظام ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، الحمدللہ اس میں قرآن بھی درست کیا جاتا ہے اور دنیا کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور بھی عاشقان رسول کے ایسے ادارے ہیں، مگر میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ تو یہ تو آپ کو غور کرنا ہے، اسپیشلی میرے جو نوجوان اسلامی بھائی ہیں، آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ کی عمر 18 سال 20 سال یا 22 سال یا 25 سال کی ہو گئی ہے، لیکن آپ کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، یہ مان لیجیے آپ۔ جن کو آتا ہے ان کو میں کچھ نہیں کہتا، وہ ماشاءاللہ مدینہ اللہ آپ کو اور اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو اسی طرح شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن درست پڑھنے نہیں آتا۔ میں جو اسلامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اسلامی بہنیں اپنے اوپر یہ غور کرتی چلی جائیں کہ انہیں بھی قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، تو مہربانی کریں قرآن کریم کو درست کریں، ماہ رمضان میں اس کا کوئی اہتمام کریں تاکہ یہ ماہ ختم ہوتے ہی آپ کو قرآن درست ہو جائے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہمارے پورے ماہ کے اعتکاف ہوتے ہیں، ان اعتکاف کے اندر ہمارا یہ قرآن کریم درست کروانے کا بھی سلسلہ رہتا ہے، تو آپ بھی ہو سکے تو پورے ماہ کے لیے مسجد میں آ جائیں، انشاءاللہ قرآن کریم بھی درست ہوگا اور دیگر فرض علوم سیکھنے کو بھی
ملیں گے، اور دیگر جو صورتیں پڑھنے کے جو فضائل ہیں انشاءاللہ وہ فضائل درست پڑھیں گے تو انشاءاللہ فضائل بھی ملیں گے، اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہباز اتاری طیہ شریف نبی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں رمضان میں کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو اس میں بعض اسلامی بھائیوں سے سنا ہے کہ میں نے اتنے ختم قرآن کر لیے ہیں، اتنے قرآن پاک پڑھ لیے ہیں، ان میں سے آج کے مخارج بھی درست نہیں ہوتے۔ آیا کہ ان کا اس طرح قرآن پاک ختم کرنا بہتر ہے یا علم دین سیکھنا، یا درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا، یا اپنے بنیادی جو مسائل ہیں وضو غسل کا سیکھنا ان کے لیے بہتر ہے، یا جس طرح کے بھی ان کے مخارج ہیں اسی طرح سے وہ 10 قرآن پاک ختم کر لیے، 20 قرآن پاک ختم کر لیے؟ اس پر کچھ رہنمائی فرمائے اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں۔ میں نے ابھی جیسا بیان کیا کہ قرآن کریم درست پڑھنا سیکھیں۔ یقیناً قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اسے چھونا بھی ثواب ہے، اسے چومنا بھی ثواب ہے، اسے محبت کرنا بھی ثواب ہے، آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے، اچھی اچھی نیتوں کی ثواب ملے گا، اس کی اپنی یہ برکتیں الحمدللہ ہیں، مگر اس کا بنیادی ایک جو معاملہ ہے وہ اس کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور اس کی درست تلاوت کرنا ہے، جس طرح تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمائے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، اس کو عربی میں پڑھنا ہے، تو اول تو یہ کہ اس کو درست سیکھنا پڑے گا، اور جتنے بھی تلاوت کرنے والے ہیں اللہ توفیق دے، آپ 60 قرآن ختم کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے ماہ رمضان مبارک میں، ایک صبح ایک شام اور ایک تراویح کے اندر، تو بالکل قرآن کریم کے ختم ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو مگر یہ کہ اس کو درست پڑھیں، اس کو سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن کریم کی درست تلاوت کرنے اور اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ یقیناً علم دین حاصل کریں، فرض علوم حاصل کریں۔ اگر وہ علم جو آپ پر سیکھنا فرض عین ہے، آپ پر سیکھنا فرض ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ایک حصہ ہے کہ کم از کم اتنی تلاوت سیکھنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے، اور ہماری نماز میں چونکہ تلاوت فرض ہے، قراءت فرض ہے نماز میں، تو اس طرح نماز میں بھی قراءت چونکہ فرض ہے تو قرآن کریم کی درست تلاوت اس حد تک ہمیں سیکھنے کی بھی لازمی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ دیگر فرض علوم بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ماہ رمضان کی آمد اب روزے رکھنے، ٹھیک ہے، اب روزے رکھیں گے، اللہ روزہ رکھنا نصیب کرے۔ میری ایک بار پھر ان تمام اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے جو بلا اجازت شرعی روزہ نہیں رکھتے اور سستی کرتے ہیں اور اپنی غفلت اور کائلی کا یہ شکار ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنا نہیں ہے، ان کو بس ذہن ہے کہ جیسے نماز نہیں پڑھنی جیسا روزہ نہیں رکھنا، بدقسمتی کے ساتھ۔ تو ایسا نہ کریں، آپ ہمت کریں، اللہ توفیق دے، گھر والے انفرادی کوشش کریں کہ روزہ رکھیں بس روزہ رکھیں۔ ہم پر روزے، جس پر روزے فرض ہیں اس کو نہیں رکھنے ہیں، تو روزہ رکھیں۔ اب روزہ رکھنے کا علم، اس کے سحر اور افطار کا علم، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اذانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ سحری بھی ان کی شروع ہوتی ہے، تو اذان تو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، یعنی اگر واقعی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اس کے بعد اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ اذان پر بھی کھا رہے ہیں، وقت تو ختم ہو گیا تو آپ کا روزہ ہی شروع نہیں ہوا، آپ کا روزہ ہی نہیں ہوا، آپ تو کھانا کھا رہے تھے، اور روزہ اس سے پہلے بند کرنا تھا جب وقت شروع ہو رہا تھا۔ تو یہ علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، پھر روزے کا تحفظ، تقوی، پرہیزگاری، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تراویح ہمیں پڑھنی ہوتی ہے تو اس کا علم سیکھنا ہوتا ہے، تو ایک فرض عبادت ہے جسے ہم نے ادا کرنا ہے تو اس کا علم سیکھنا ہے۔ پھر کئی لوگوں کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ماہ رمضان مبارک میں، تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے ان کو، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا علم کہ کتنی زکوٰۃ ہے، کس کس پر زکوٰۃ ہے، کس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ فطرہ ہم ماشاءاللہ عید میں ادا کرتے ہیں، تو اس طرح بہت سارے عبادات ہیں جس کا علم ہم کو سیکھنا چاہیے اور فرض علوم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم توفیق عطا کرے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں آ جائیں، ہمارا دیکھیں جدول ہے، پورا ایک اسکیڈول ہے، پورا شیڈول ہے،
کہ صبح دوپہر شام رات سحری افطاری دعا علم سیکھنے سکھانے، کیونکہ ہماری اتنی ہم یوز ٹو نہیں ہیں، لہذا ہمیں ایک ایسا انسٹیٹیوشن چاہیے، ہمیں ایسا ایک ادارہ چاہیے جہاں ہمیں ایک روٹین کے ساتھ، ایک شیڈول کے ساتھ، ایک اسکیڈول کے ساتھ، ایک پری پلان طور پر ہمیں چلایا جائے، تاکہ جب ہم پورا ماہ گزاریں تو ہم ٹھیک ٹھاک چیزیں گین کر چکے ہوں، نالج حاصل کر چکے ہوں۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، آپ آ جائیے، کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان اطاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، نگرانی شورا آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالی آپ کے عشق قرآن کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ نگرانی شورا یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان المبارک میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو ایک دن میں کم از کم کتنی تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آپ نے کال کی، حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ۔ اچھا مدنی منع، آپ کا جو سوال ہے اس میں عرض یہ ہے کہ کم از کم ہو سکے تو 1.25 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، 1 پارہ یا 1.25 پارہ جو بھی ہو، تاکہ کم از کم ایک قرآن کریم ہم پورے ماہ رمضان میں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ اگر ہو سکے تو نیت کریں، تلاوت قرآن کریم درست کریں، اور کم از کم 1 پارہ یا 1.25 پارہ جو آپ کو لگے کہ ماہ رمضان میں پورا کر لوں۔ 27 کو عموماً لوگ ختم قرآن کرتے ہیں 27 رمضان کو، تو آپ انشاءاللہ 1.25 پارے سے چلیں گے تو ایک ترکیب بن جائے گی۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رحمت تاریہ ہے، میں ان کے شیر مدینہ ضلع سے بول رہی ہوں۔ مجھے میرا رب کا کلام بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عالمہ بنا دے اور میرے والدین کے لیے دعا کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہند سے کال کیا مدنی منی نے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو عالم بعمل بنائے، ماشاء اللہ، عالمہ بنائے، مفتیہ بنائے، ماشاء اللہ۔ جی کال چلائیے۔ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، جان محمد بات کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو سورۃ یوسف پڑھنی ہے ہم نے، ایسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشن میں سورۃ یوسف ہے، جو قرآن شریف ڈاؤن لوڈ ہے، وہاں سے سورۃ یوسف اگر بندہ پڑھے، جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے، حاجت کی وجہ سے کسی وجہ سے پڑھنا چاہے یا حفظ کرنا چاہے، تو جو حافظ صاحب خود پڑھ رہے ہیں اس پہ پڑھنے اور اس پہ ہاتھ رکھتا جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح، یا خود پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیں، میں نے جو عبارت پڑھ کر آپ کو سنائی ہے اس پہ خود پڑھنے کی ہے، سننے کا میں نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں میں اپنے طور پر کچھ اپنی مرضی سے عرض نہیں کر سکتا۔ پڑھا آپ کے سامنے جو میں نے سنایا پڑھ کر وہ یہی ہے کہ وہ خود پڑھے، واللہ اعلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، میرے رب کا کلام روحانی نورانی کیفیات لیے فیضان لٹا رہا ہے۔ ماشاء اللہ، رمضان کی آمد میں آپ کے روزوں کی تحریک بیان کو مرحبا کہتا ہوں، اور انشاءاللہ عزوجل قرآن پاک پڑھنے سننے کی بھی انشاءاللہ عزوجل سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بھی نیتیں ہیں۔ صاحب مغفرت کی دعا فرما دیجیے، اللہ تعالی عزوجل اس سلسلے کے ذریعے ہم کو قرآن
سیکھنے سمجھنے اور اس کا درد اللہ تعالیٰ عز و جل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے۔ ہمارے سلسلے کو بھی کم و بیش 1 سال ہو گیا۔ پچھلے سال ماہ رمضان میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، میرے رب کا کلام، اور پھر یہ سلسلہ ہم اس کو کنٹینیو چلاتے رہے مستقل، اور اب دوبارہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ کتنا جلدی وقت گزر جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بہت جلدی وقت گزرتا ہے۔ ہمیں احساس ہو نہیں رہا شاید کہ ہم کتنی جلدی، کتنی تیزی کے ساتھ موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارا ہر سانس ہمیں موت کے قبر کے قریب کر رہا ہے۔ موت کی ہماری منزل جب بھی آئے، ہماری قبر کی منزل جب بھی آئے، مگر ہم ہر گھڑی اسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت کی طرف، قبر کی طرف، موت کی طرف، قبر کی طرف۔ مگر ہائے افسوس، ہماری غفلت نہیں جاتی۔ ہم اگر پچھلے سال جن عادتوں میں، بری عادتوں میں اگر مبتلا تھے، تو یا تو وہ عادتیں باقی ہیں، یا وہ نئی اور جمع ہو گئی ہیں، یا پھر وہ عادتوں کو اور فروغ ملا ہے اور پختہ ہو گئی ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کریم ہم سب کی غفلتوں کو دور کرے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک کاش کہ ہم ایک ستھرے انداز میں، ایک پیارے انداز میں، سچی توبہ کے ساتھ ماہ رمضان کو صحت اور عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی آج 26ویں جیسے کہ شب ہے، تو ابھی تقریباً سمجھے 4 راتوں کا بھی ہمارے پاس حصہ باقی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے اندر ابھی سے ایک عادت بنائیں، مسجد کا رخ کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ آدمی پہلی رمضان کو چلے جاتے ہیں، اور پھر 2 5 6 رمضان گزرنے کے بعد پھر بیچارے گھروں کو میں قید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا مت کیجئے گا، ابھی سے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے اندر نیکی و تقوی و پرہیزگاری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں خاص طور پر میرے نوجوانوں کو عرض کروں گا کہ رمضان کی راتیں یہ عبادت کی راتیں ہیں، نیکی کرنے کی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو فضولیات میں، کھانے پینے میں، ایسے ہی تفریح کے نام پر جو آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں نائٹ میچ کھیلتے ہیں آپ، اور دیگر طرح کے کھیل تماشے گلیوں میں ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی گناہوں بھری و فضول بھری مصروفیات آپ رات میں اپنی بناتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد تراویح نہیں پڑھتے آپ تراویح، ایک تعداد ہے جو نہیں پڑھتی، جو نہیں پڑھتے میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچئے پورے سال میں 1 ماہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر 20 رکعت تراویح لازم کی ہیں کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اس میں پورا قرآن ہمیں سننا چاہیے۔ کیا ہمیں ہمارے رب کے لیے اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر اس ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں، 20 رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جا کر ہم اپنی تراویح پوری کریں، وہیں پر قرآن سنیں، اور پھر مسجد سے جب باہر نکلیں، جہاں نکلیں تو پھر گناہوں میں مبتلا ہونے کے بجائے مدنی چینل پر آ جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں آ جائیں، دیگر عاشقان رسول کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اور پھر گھر چلے جائیں، سو جائیں، مدنی چینل پر وقت گزاریں، تہجد کی نیت کریں، پھر سحری فجر جماعت کے ساتھ نماز، اشراق، چاش، قرآن کی تلاوت، یہ نیت کریں۔ یعنی 1 ماہ ملا ہے، اس ماہ میں پوری کوشش کریں کہ ہمارا اگلا پورا سال نیکی و پرہیزگاری و تقوی کے ساتھ گزرے۔ ایک تربیت بھی ہوتی ہے، ایک موٹیویشن بھی ہے ماہ رمضان کے اندر۔ پلیز میرے نوجوانوں، اسپیشلی نوجوان، اور بعض اوقات ریٹائرڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کھیل رہا ہوتا ہے۔ رمضان کی راتیں اس کے لیے نہیں ہیں، اس کے لیے راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں، ریاضت کی راتیں ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو راضی کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ نیت کریں کہ ماہ رمضان عبادت کے ساتھ گزاریں گے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، گناہوں بھرے پروگرام دیکھنے سے بالکل سچی پکی توبہ رکھیں۔ ماہ رمضان یہ تفریح کے لیے نہیں آتا، ماہ رمضان انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آتا، ماہ رمضان کہ جو ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یہ ہمیں تقوی دینے کے لیے آتے، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑنے والے بنے، نہ کہ یہ رمضان مبارک ہمیں ہماری دیگر مطلب جو پورے سال بعدوں کا جو گناہ اور غفلتیں نہیں ہوتی وہ ماہ رمضان میں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ہماری، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ سب تو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ کریم ان کو بھی توفیق عطا کرے جو ماہ رمضان میں اس قوم کو غلط راستے پر لے کر چل پڑتے ہیں، اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ خود بھی درست راستے پر رہیں اور آقا کی پیاری امت کو بھی درست راستے پر رکھیں، وہ کام کریں جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کام کی طرف آئیں جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین جنت کی طرف لانے اور جنت کی طرف بلانے اور جنت کی طرف چلنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ اس میں نہیں سمجھتا کسی کو کوئی مطلب کہ دو رائے ہوگی، ہم کسی ایسے مقابلے میں نہیں ہوتے، ہمیں بس ایک درد ہے، ایک پرن ہے کہ ایک کاش کے کچھ ہو جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ماہ رمضان میں اچھے سے اچھے سلسلے دکھائیں، نئے سلسلے آپ کو لا کر دیں، علم اور عمل کے پیکر سلسلے ہوں جو جسے دیکھیں سمجھیں تو آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو۔ الحمدللہ دعا افطار خاص ہمارا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک سلسلہ جو مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں علم و عمل جو ہمیں مہیا کرتے ہیں، اور ہماری یہ ساری پروموشن جو ہے جو آپ کو میں ترغیب دلاتا ہوں اس میں کوئی ذاتی نفع نہیں۔ الحمدللہ میرا کوئی دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے دعوت اسلامی سے کوئی 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے، میں کوئی مدنی چینل سے 1 پیسہ نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مرشد کا کرم ہے، مرشد کا فیض ہے، مرشد کی تربیت ہے، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے۔ یا جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں نہ ہم کو ایڈورٹائزمنٹ لینی ہے، صرف اور صرف ایک بنیادی مقصد ہے کہ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت یہ گناہوں سے، غفلت سے اور گناہوں بری تفریحات سے بچ کر اس ماہ رمضان کو بالخصوص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں گزارے، اور اس کا فیضان پورا سال اور پوری عمر ہم پر جاری و ساری رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قول چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر خان بات کر رہا ہوں جی، فروخ آباد ضلع شیخوپورہ سے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میری عمر 22 سال ہو چکی ہے، میں قرآن مجید تو پڑھا ہوں، قرآن مجید تک اب تک پڑھتا بھی رہا ہوں، لیکن صحیح طرح پڑھتا ہوں یا نہیں یہ اب تک معلوم نہیں ہے، لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو اب تک میں نے پڑھا ہے قرآن مجید، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اس کے متعلق کیا حکم ہے ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ آمین وإياكم۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو اس کے بارے میں حکم کیا بیان کیا جائے گا؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے قاری صاحب سے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے کئی قاری صاحبان ہیں، ان سے جا کر آپ اپنے قرآن کریم کی درستی کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر لیں، چیک کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس معاملے میں آپ کی صحیح اور درست رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، ماشاءاللہ اس کا یہ ایک کام نہیں ہے جو آپ کو مدنی چینل دیکھنے کی جو میں دعوت دے رہا ہوں، الحمدللہ اسی پورے مہینے میں ہمارے مبلغین پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ تحریک کا ایک دعوت اسلامی کا ایک میں آپ کو اندازہ کر رہا ہوں، میں بھی اس تحریک سے وابستہ ایک اسلامی بھائی ہوں، تو جہاں مدنی چینل کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اصلاح امت کے لیے، وہیں پر الحمدللہ ہمارے ہزاروں نے دنیا بھر میں لاکھوں مبلغین اور مبلغات اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پوری کوشش کرتی ہیں مساجد آباد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرنے اور نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے دعوت اسلامی کا، یہ صرف ایک چینل نہیں ہے دعوت اسلامی، ایک میڈیا کے پر کام نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ تو ہمارا ایک شعبہ ہے مدنی چینل۔ دعوت اسلامی 102 سے زیادہ شعبے ہیں ہمارے، ڈپارٹمنٹ ہے جس میں مدنی کام کر رہی ہے، امت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے قریب آئیں تاکہ ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر بھی شامل ہوں، اور اللہ آپ کو توفیق دے تو دعوت اسلامی کے ساتھ مالی طور پر بھی تعاون کریں۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا نظام دعوت اسلامی کا جو اربوں روپیوں پر محیط ہے، جو اربوں روپے کے اخراجات ہیں، وہ آپ ہی ہمیں دیں گے، اور آپ سے ہمیں لینے ہوتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، دیگر
فنڈ کی صورت میں، ڈونیشن کی صورت میں اور فطرے وغیرہ کی صورت میں. پھر الحمدللہ 2 مہینے کے بعد پھر جب بقرعید آتی ہے تو اس میں ہم کھال وغیرہ جمع کرتے ہیں. تو یوں کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہتے سال بھر تاکہ یہ دین کا کام چلتا رہے. اور دین کا کام یہ چندے سے چلتا ہی چلا آ رہا ہے. 1400 سال سے عرصہ گزر چکا. لوگ دیتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان ماشاءاللہ اپنے گھر کا ساز و سامان لا لا کر دیا کرتے تھے، غزوات میں دیا کرتے تھے، دیگر اوقات میں انہوں نے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں. تو یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. آپ کے علاقے کی مسجد بھی بغیر چندے کے نہیں بنتی، اتنی بڑی تحریک بغیر چندے کے کیسے چلے گی؟ تو آپ بھی کوشش کیجئے. اور جو میرے مبلغین مبلغات ہیں وہ سب مل کر الحمدللہ مدنی عطیہ جمع کرنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اس ضمن میں اس کے تحت بھی ہم قرآن کریم کا ایک کوئی ارشاد آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آج جو اس کا بیان آپ سنیں گے، آئیے پہلے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت سنتے جو پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 یعنی تیسرے پارے کی 3rd پارے کی آیت نمبر 282. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے. پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو
یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے. پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلاوے. اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی. اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے مگر یہ کہ کوئی سرے دست کا سودا دست بدست یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ. اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. کیا بات ہے یار، کتنا عظیم ارشاد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ماشاءاللہ. اور یہ ایک بڑا طویل، تو میں اس کو بہت طویل تو نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی ایک طویل یہ بیان ہے، اور اس میں تجارت و باہمی لین دین کے ایک بڑے خوبصورت اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اس آیت میں تجارت و باہمی لین دین کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے. اور مجموعی طور پر آیت میں یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کی کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی آپ توجہ کے ساتھ سنیے. دیکھیں تلاوت قرآن کریم بھی آپ نے سنی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید ایک تعداد ہوگی جن کے لیے یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ شاید ان کے کانوں نے کئی ایسوں کو پہلی بار سنا ہو کہ یہ کتنا عظیم بیان اور کتنا عظیم ارشاد ہے اور اس میں کس قدر پیارے اصول بیان کیے گئے ہیں. لیکن تفسیر بہت ضروری ہوتی ہے قرآن کریم کی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کا محض ترجمے پر اکتفا نہ کریں، ٹرانسلیشن پر اکتفا نہ کریں، ڈیفینیٹلی اس کی تفسیر ضرور پڑھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے. یہ ہم پر مفسر پہنچاتے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر جانتے ہیں. یا میں دوبارہ آپ کو صراط و جنان ہدیتاً مقتۃ المدینہ سے حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان سے پہلے اس تک ہماری 10ویں جلد بھی آ جائے تو پورا قرآن مع تفسیر ہمارے پاس موجود ہوگا انشاءاللہ. آئیے اب اس کی کچھ وضاحت سنتے ہیں. پہلا مدنی پھول، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے. ٹھیک، یہ حکم واجب نہیں لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے. اب ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسرے کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اثر رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا. اسی لیے آیت کے درمیان میں فرمایا اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس کی مدت تک رکھنے میں اکتاؤ نہیں، یہ کر لیا کریں. دوسرا مدنی پھول، معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے. اب آپ ترجمہ جو قرآن آپ نے سنا اس کو اب اپنے پیش نظر رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اسی کے تحت اب ہمیں مدنی پھول مل رہے ہیں. یعنی معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے. ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کر لیا جائے. نمبر 3، اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا یا نابینا
وغیرہ تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ ترجمہ قرآن کو اگر آپ غور سے سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مضمون وہاں مل جائے گا. یعنی لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑیے؟ کتنی پیاری بات ہے. اچھا، اب چوتھا مدنی پھول، لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے. ایک اور مدنی پھول، لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں. گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. ایک اور مدنی پھول، گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے. اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سودا لے لیا، تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں. جیسے عموماً دکان پر جا کر ہم رقم دے کر کوئی چیز خرید لیتے ہیں، وہاں لکھا نہیں جاتا. ہاں، اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا مناسب ہے. یوں ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے کہ بعد میں اسی کی بنیاد پر وارنٹی استعمال ہوتی ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا کہ میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے، یہ حکم مستحب ہے. یہ جو گواہ بنانے کا جو حکم ہے یہ مستحب ہے. اب گواہی کے جو احکام ہیں اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی جو بات چیت لین دین کا معاملہ تھا وہ آپ نے ابھی سنا. یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے. اس کی مناسبت سے گواہی کے چند احکام اب غور سے سنیے. گواہ کے لیے آزاد، عقل، بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے. کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے. تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے جیسا کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے. تیسری اہم بات، حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے. اس کے سوا اور معاملات میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے. اب اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. آپ نے ترجمہ ایک بار پھر اس کے مقام پر پڑھ لیجئے گا. جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں. یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے. حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث شریف میں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی. آگے بڑی پیاری وضاحت اور سنیے. لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا واجب ہے تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو. البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا ہے. تو یہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول چل رہے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت. میں دوبارہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر یہ 282 282 تیسرے پارے میں ہے. اسے ایک بار پھر اس مقام سے پڑھیے اور اس کے ترجمے کو پڑھیے اور جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے اسے مزید وہاں غور کیجئے گا. مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والے جو فوائد بیان کر رہے ہیں، آئیے اس کو بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حلال کمائی حاصل کرنا اور مال کی حفاظت اور اس سے بربادی سے بچانا بہت ضروری ہے. مال سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اسی لیے رب تعالی نے اس کا بہت سختی سے حکم دیا اور اس کے متعلق بہت آیتیں نازل فرمائی.
ایک امام فرماتے ہیں کہ قرآن کے اکثر احکام مختصر عبارتوں میں ہیں، مگر حفاظت مال کی یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور اسلام کا کتنا پیارا حسن ہے اس کے اندر۔ اب مثال کے طور پر جیسے لکھا گیا فَاكْتُبُوهُ، لکھ لو۔ پھر فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کو لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ پھر فرمایا اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ پھر فرمایا فَلْيَكْتُبْ، ضرور لکھ دے۔ تو خیال کریں کہ ایک حکم 4 بار یہاں ارشاد دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، وَلْيُمْلِلْ، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے۔ پھر فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، واہ، لکھوانے والا، املا لکھوانے والا رب سے ڈرے۔ پھر فرمایا حق میں کم نہ کرے۔ پھر فرمایا قرض لکھنے میں کوتاہی نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ یہ بڑے انصاف کی بات ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارے خوبصورت انداز سے مال کے تحفظ کے حوالے سے اور اس کے ضمن میں جو کچھ مدنی پھول بیان ہوئے، کتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مال میں تمہاری بقا رکھی ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں غرض یہ کہ یہاں زکوٰۃ دے کر مال کم کرایا اور سود کی ممانعت سے حرام کمائی سے بچایا، وہاں حلال مال حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کا سخت حکم بھی دیا ہے۔ کاش موجودہ مسلمان ان تاکیدوں پر غور کریں اور اپنے پاک مال تماشا بازیوں اور شیطانی رسوم میں خرچ نہ کریں۔ فرماتے مبارک ہے وہ مال جو حلال راستے سے آئے، حلال راستے میں خرچ ہو جائے اور صحیح طریقے سے خرچ ہو۔ رب تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے بہت قاعدے مقرر فرمائیے، وہ بہت مقرر فرما دیے۔ زیادہ خرچ کرنے والوں کے متعلق فرمایا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو فضول نہ اڑاؤ۔ اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور بیجا خرچ کرنے والوں کو فرمایا کہ المبذرین، یعنی ناجائز مقام پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان رب تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو یہ کئی فوائد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان کیے۔ مزید کچھ اور سنتے ہیں۔ بہتر یہ کہ کاتب عاقدین کے درمیان بیٹھے تاکہ دونوں کی بات، یعنی جو دونوں کے درمیان جو طے ہو رہا ہے، عقد ہو رہا ہے، ان کے درمیان بیٹھے تاکہ دونوں کی بات بخوبی بن سکے۔ یہ روح البیان کے حوالے سے نقل ہے۔ بلکہ ایک کی غیر موجودگی میں دستاویز ہرگز نہ لکھے، یہ بھی روح البیان کے حوالے سے موجود ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کاتب لکھنے والا مسائل شرعیہ جاننے والا اور متقی پرہیزگار ہو۔ کبیر نے فرمایا کہ کاتب یعنی لکھنے والا فقیہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ضروری یہ ہے کہ دستاویز ڈاکیومنٹ کی عبارت نہایت صاف اور واضح ہو، ٹپیکل نہ ہو، واضح ہو، آسان ہو، صاف ہو، جس میں آئندہ جھگڑا نہ ہو سکے۔ بعض لوگ صد کو چند اور چند کو صد بنا لیتے ہیں۔ اگر 100 لکھنا ہے تو حروف میں لکھے اور یوں لکھے کہ 100 روپیہ جس کا نصف 50 روپیہ ہوتا ہے، یعنی یہ وہ خوبصورت واضح کی کہ مطلب یہ کہ وہ صد 100 تو صد کو چند بنا دیا، تو اتنی واضح ہو کہ فرماتے کہ اگر 100 لکھنا ہے تو حروف میں لکھے، یعنی 100 آگے لکھ دے 100 اور یوں لکھے کہ 100 روپیہ جس کا نصف 50 روپیہ ہوتا ہے۔ ارے اس پہ کتنی زبردست تاکید ہے۔ لوگوں کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے، کسی کا حق تلف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہر جھگڑے والا معاملہ لکھ لینا بہتر ہے، خواہ دین ہو یا نقد۔ لہذا زمین وغیرہ کی بیع لکھنا چاہیے، اگرچہ نقد خریدی ہو، بلکہ رجسٹری بھی کرا دینی چاہیے۔ یہ تفسیر نعیمی پارہ 3 سورہ بقرہ جو آیت نمبر 282 اور دیگر جو بیان ہوئی، اس کے تحت الحمدللہ کچھ مدنی پھول میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو زبردست معلومات ملی ہوگی۔ اس میں بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یار لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے ایک
مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کوئی ایسا مجھے بھی موقع ملا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا مجھے معاہدہ کرنا تھا، ایگریمنٹ تھا میرا ذاتی پرسنل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ تو اب چونکہ الحمدللہ امیل سنت کی شروع سے ایک مدنی سوچ ہمیں ملی ہوئی ہے کہ یار کہ مفتی اور عالم کے ساتھ معاملہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں اور جن کے ساتھ مجھے ایگریمنٹ کرنا تھا، معاہدہ تھا ہمارا، ہم دونوں مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر حاضر ہوئے تھے اور ہم دونوں بیٹھے تھے۔ تو ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہماری آپس کی گفتگو کو انہوں نے تھوڑا سا دیکھا تو فرمایا کہ دیکھیے آپ دونوں ایک دوسرے ہم چاہے جب دو بیٹھتے ہیں، آپ بھی کبھی آپس میں بیٹھتے ہوں گے، معاہدہ کرتے ہوں گے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہے۔ تو وہاں ہم بہت زیادہ اپنائیت والا ماحول رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم پی رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات وہاں بتائی تھی جو میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیے جب معاہدہ کریں نا تو غیر ہو جائیے، اپنائیت رہے گی، اور اتنا اپنائیت کا ماحول نہ بنائیے کہ جب معاہدہ ہونے کے بعد پھر ایسا پچھتانا پڑے کہ پھر یہ اپنائیت غیریت میں بدل جائے، پھر غیر ہو جائیں۔ مجھے تو بہت مزہ آیا اس مدنی پھول میں، یعنی اس میں کوئی نفرت یا دشمنی نہیں ہے، یعنی بالکل ایک اصولی بات کرنی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کہ نہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا، نہیں یہ نہیں۔ ابھی تو معاہدہ ہو رہا ہے، ابھی تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، مکان ہے یا زمین ہے یا کوئی اور لین دین ہے، قرض کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں بہت واضح اور بڑی خوبصورت بات ہو اور لکھ کر دے دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے لکھ کر نہیں دیتے، ارے بھائی لکھ کر دے دیں، آپ کا کیا چلا جائے گا، بھائی لکھوا لے، بھائی لکھ کر دے دینا یار، کیا حرج کیا ہے۔ آپ کو ایک چیز جب دینی ہے اور ایک چیز آپ نے جب طے کر لی ہے اور ہم دونوں کے درمیان تو لکھ لو، لکھ کر دستخط لے لیتے ہیں، کسی لکھنے والے کو بٹھا لیتے ہیں، گواہ کو بٹھا لیتے ہیں، مگر ایک تعداد ہے جو اس سے اوائڈ کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی دل میں کوئی چور ہے، میل ہے، کیا ہے آپ کے، تو ایسا نہ کریں۔ اور بالکل لکھت پڑھت جس کو ہم بولتے ہیں ان رائٹنگ، اس کو کہتے ہیں ان رائٹنگ ہر چیز ہونی چاہیے۔ پھر اس کو اچھا دوسرا ایک میں یہ عرض کروں، جب لکھوا لینا تو دونوں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ پڑھ لیں، بھائی آپ بھی پڑھ لیجیے، آپ بھی پڑھ لیجیے، پڑھ لیا۔ اللہ کرے کہ یہ جو بات بیان ہوئی ہے اس میں مفتی کوئی عالم، علم کا عالم معاملات کو سمجھتا ہو، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ عموماً ہم میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ لکھ تو لیتے ہیں، لیکن جب وہ شریعت اور اسلام کی تعلیمات پر جب اس تحریر کو دیکھتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں غیر شرعی ہوتی ہیں۔ ہم کہیں گے جناب ہم نے جو کچھ لکھا باہمی رضامندی سے لکھا، غلط، تو بھائی جان جوا بھی تو باہمی رضامندی سے کھیلا جاتا ہے، جوا تھوڑی جائز ہو جائے گا۔ اب جوا کھیلتے تو رضامندی سے تو کھیلتا ہے، بھائی تیرے اتنے میرے اتنے، شرطیں بھی تو رضامندی سے لگتی ہیں، تو کیا یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ تو ہر چیز جو رضامندی سے ہو وہ جائز ہو جائے گا۔ ناجائز تعلقات رضامندی سے قائم کریں گے تو کیا معاذاللہ وہ جائز ہو جائیں گے؟ تو یہ رضامندی ہونا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں، وہ عبارت جو آپ نے لکھی ہے، کیونکہ شریعت تو آگے کے بھی معاملات کو آپ کے واضح کر رہی ہے نا، کہ ابھی بعض اوقات ہوتا تھا ابھی تو چلو چل رہا ہوتا ہے، لیکن شریعت کے احکام بڑے خوبصورت ہے کہ بھائی آگے یہ تنازع ہو جائے گا، پھر لڑائی ہو جائے گی، پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج چلو آپ میں میرے میں انڈرسٹینڈنگ ہے، ضروری ہماری اولاد میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ تو لکھ لیں، لکھنے کے بعد دونوں پڑھیں، پڑھنے کے بعد غور کریں اور اس سے مفتی اسلام پر پیش کر دیں۔ الحمدللہ میں نے اپنی طبیعت جیسا آپ کو واقع ہو، اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں میں نے خریدی ہیں اور ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت خریدنے کا جب مجھے موقع ملا ہے تو اللہ میرے مفتی دعوت اسلامی پر کرو رحمت نازل فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان سے ایسا تعلق تھا، ایسی دوستی تھی، ان سے ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا اور وہ میری گفتگو سنا کرتے تھے، میں بالکل ان کو سمجھا دیتا تھا، عرض کر دیتا تھا کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، جہاں بھی آپ کو لگے نا کہ یہ خلاف شرع میری گفتگو ہے، ڈسکشن ہے، برائے کرم مجھے وہیں روک دیجئے گا، سمجھا دیجئے گا، یا پھر اپنے نکل جائیں گے وہاں سے۔ تو یہ چند ایک دفعہ یہ ہوا اور مجھے ان کے وجود سے جتنے فوائد حاصل ہوئے وہ میں خود جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان جیسوں کے اللہ تعالیٰ امت میں کثرت فرمائے۔ تو ماشاءاللہ ملتے ہیں ایسے اسلامی بھائی، تو
ایسے سے دوستی رکھیں، ایسے تعلقات رکھیں، یعنی دوستی سے برا ایسے تعلقات رکھیں، نبھا کر رکھیں، جس طرح ڈاکٹر سے آپ نے تعلقات رکھے ہوتے اس طرح کسی مفتی اور صحیح عالم سے اہل سنت کے ہوں، ان سے تعلقات خوبصورت رکھیں، یہ بڑے کام آتے ہیں اور یہی صحیح معنوں میں کام آتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دو واقعات آپ کو بیان کیے ہیں، تو لکھ کر رکھ دیں۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز بھائی بہنوں ان کے بیٹے اور بیٹیوں میں ہے وہ لکھ لیں اور شریعت پر پیش کر دیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہو جائے گا۔ میری ماں کا انتقال ہوا، میری ماں کی وراثت کے بھی معاملات الحمدللہ میں نے لکھوا لیا تھا، لکھوا کر باقاعدہ والد صاحب کو دیا تھا کہ یہ ہے تقسیم الحمدللہ۔ تو یوں مطلب تقسیم تھی، جو میرے حصے میں تھا مجھے جہاں دینا تھا ان کو بھی مجھے مہیا کرنا۔ میری والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تب میری نانی حیات تھی، جب میری ماں کا انتقال ہوا تب میری نانی حیات تھی، میری نانی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو یوں پھر وراثت کے کافی احکام بنتے ہیں۔ خیر، تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اس سے بہت فوائد ہوتے ہیں، پھر لکھی ہوئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطالعہ کے ان اہم ترین اور قیمتی اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول آپ تک بڑھائے ہیں، سرات الجنان کے حوالے سے بھی، تفسیر نعیمی کے حوالے سے بھی۔ اسے ایک بار پھر دیکھا جائے، تفسیر نعیمی کی 3 جلد کے اندر انشاءاللہ آپ کو مزید اس میں اس کو ایک بار پھر پڑھنے کا موقع ملے گا۔ سرات الجنان کی پہلی جلد آپ لے لیں، ان میں پہلے سے لے کر 3 پارے تک کا جو بیان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی اس کی مزید سیکھنے سمجھنے کے لیے آپ کو غور کرنے اور پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطالعہ کے ان پیارے اور میٹھے میٹھے اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے یہ وہ اصول ہیں جو آپ کے درمیان لڑائی نہیں ہونے دیں گے، جھگڑا نہیں ہونے دیں گے، بالکل آپ بہت پیسفل رہیں گے، مطمئن رہیں گے۔ تو اب بھی اگر آپ نے کوئی ایسے کام کیے ہوئے ہیں جس کی کوئی لکھت پرت نہیں ہے، ایگریمنٹ نہیں ہے، کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، دستاویز نہیں ہے، ان رائٹنگ نہیں ہے، تو ان احکامات کو، ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق عمل کر لیجئے۔ اور آپ اگر ایک دوسرے سے کوئی رابطہ کریں تو وہ بھی جیسے مثال کے طور پر دونوں سن رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اور آپ کانٹیکٹ کر لیجئے کہ وہ یار ابھی آپ نے سنا، ہاں یار اپنے لکھ لیتے ہیں، چلو یار کر لیتے ہیں، یار بات تو بڑی ہے، قرآن کی اور حدیث کے بڑے پیارے پیارے بیان اور فقہ کے بڑے پیارے پیارے احکام بیان ہوئے، اپنے اس کو لکھ لیتے ہیں، لکھ لیں۔ میں کہتا ہوں رات ختم ہونے سے پہلے لکھ لیں اور کوئی سی صورت پیدا کر لیں۔ اگلا لمحے کا پتہ نہیں ہوتا، بعد وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، آپس کی گفتگو ہوتی ہے، کس کو پتہ ہے آپ کے اس کے درمیان کیا طے ہوا تھا۔ پھر جھگڑے اور لڑائی ہوں گی، بھائی بھائی لڑتے ہیں، پھر بہنیں لڑتی ہیں، خاندان والے لڑتے ہیں، رشتہ دار لڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ بات جو آپ لکھ کر دے رہے ہیں، جو چیز آپ نے تقسیم کی ہے، کیا اس کی بھی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں، جو معاہدہ طے کر رہے ہیں، اس میں جو کنڈیشن لکھ رہے ہیں، جو شرائط لکھ رہے ہیں، جو اصول لکھ رہے ہیں آپ اپنے، کیا اس کو شریعت انڈورس کرتی ہے؟ اسلام و دین اس کو پاس کر رہا یا نہیں کر رہا؟ یہ آپ کو مجھے اس کا علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو بھی تحریر کریں اس تحریر کو، جیسے کہ عموماً ہمارے کورٹ کے اندر یا اسی طرح کو اٹیچ کروایا جاتا ہے، جب آپ اٹیچ کروانے کے لیے جاتے ہیں کہ اور اس کو ویریفائی کروانے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ قانونی دستاویز ہو جائے، کہ یہ اس کو مطلب کوئی آبجیکشن نہ ہو سکے، تو جہاں آپ نے ایک کورٹ کے اور ایک حکومتی اور قانونی راستے اختیار کر کر اپنی دستاویز کو آپ نے انڈورس کروایا ہے اور اس سے مطلب کہ آپ نے ایک ویلیویبل پیپر بنا دیا ہے، تو آخر کیا بات ہے کہ آپ اسی ایک پیپر کے اوپر کسی مفتی کی سٹیمپ نہیں لگاتے، کوئی مفتی اہل سنت کی سٹیمپ لگ جائے، وہ انڈورس کر دے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے یہ شریعت و دین کے مطابق ہے، اور اسلام و دین آپ کے اس لکھے ہوئے کو انڈورس کرتا ہے کہ آپ نے خلاف شرع کام نہ لکھا ہے نہ کیا ہے۔ اس میں ہم کو کیوں تکلیف ہے؟ اس کو ہم کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ ہمارے یہاں تو دارالفتاء کے اندر کون سے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ وہاں تو اٹیچمنٹ کرانے کے لیے جاؤ تو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، بعد اوقات معاذ اللہ سیدھے کام میں بھی رشوتیں دینی پڑتی ہیں۔ اتنے تو عجیب و غریب قسم کے وہاں پر طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، رشوت خور قسم کا، عجیب قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کتوں کو جب تک ہڈی نہ تو یہ کام نہیں کرتے، ایسے رشوت خور بیٹھے، جائز سیدھے کام میں رشوتیں مانگتے ہیں، نہ دو تو فائل دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اور غریبوں کا اور خون چوستے ہیں۔ غریب ہو یا امیر ہو، ظلم کیوں ہونا چاہیے کسی کے اوپر؟ بھائی کیوں رشوت دے کسی کو؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اسلام و دین و شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوس چلا دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا، میں ڈویژن ٹنڈو محمد خان سے ذوالقرنین اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ عز وجل یہ سلسلہ دیکھنے سے معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور آپ سے عرض ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی ہو سکے تو ہماری طرف سے عرض کیجیے گا کہ باپا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. یغفر اللہ لنا ولکم. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا جو ہے میرے رب کے کلام سلسلے میں بہت اچھے مدنی پھول دے رہے ہیں، لیکن میرا نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ پہلے نگران شورا یہ ہمیں بتا دیجیے گا کہ کئی امام ہم نے دیکھے ہیں کہ نماز کی حالت میں قرآن کریم کو غلط پڑھتے ہیں، تو ایسے صورت میں ہم لوگ کیا کریں کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو امام ہیں یہ غلط یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بہتر طریقہ اختیار کریں، نرم طریقہ اختیار کریں. اگر واقعی لگتا ہے کہ امام صاحب کی کہیں قرات میں کوئی کمزوری ہے تو کوئی اچھے انداز سے لکھ کر کوئی تحریری امام صاحب تک پہنچوا دے، بھلے سامنے نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کی توجہ نہ ہو اور آپ کی توجہ دلانے سے توجہ چلی جائے. ہر امام ضدی بھی نہیں ہوتا، بحث کرنے والے بھی نہیں ہوتے، اچھے امام بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، زبان پر کوئی ایسے حروف چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھے انداز سے اصلاح کریں تو ہو سکتا ہے کہ اصلاح ہو جائے. سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگی عطار غلام یاسین عطاری، ہند، گجرات، خواجہ دانہ کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نگران شورا کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. نگران شورا سے عرض ہے کہ اللہ کے کرم سے میں نے اپنے گھر کے اندر جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیا ہے. آپ سے عرض ہے استقامت کی دعا فرمائے. اور عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر مخارج کے قرآن پاک کی تلاوت کرے تو کیا آیا وہ اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، اور میرے اہل خانہ کے لیے ایمان و عافیت کی دعا فرما دیں. ماشاء اللہ، آپ کو مبارک ہو. مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے گھر میں کھلا. اللہ استقامت بھی دے، برکت بھی دے. اللہ آپ کی اور آپ کے والدین کا سب کی بے حساب مغفرت بھی فرما دے. دیکھیے، قرآن کریم جس طرح نازل ہوا اگر اسی طرح پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. قرآن کریم کو درست پڑھیں گے نہیں تو پھر ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اس کو درست پڑھنے کی ہی کوشش کرنی ہے اور درست ہی پڑھنا ہے تاکہ ثواب بھی ملے اور فوائد بھی حاصل ہو. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریمیئر خان سے میں عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ نزول قرآن کا مہینہ بھی آنے والا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل کا کلام ہے. ایک تو مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو قرآن پڑھتی نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی جو پڑھتے ہیں ان کے مخارج صحیح نہیں ہے، قرآن درست نہیں پڑھتے. تو ایسے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ قرآن صحیح پڑھنا بھی نصیب ہو جائے اور قرآن کی تلاوت کا ذوق بھی نصیب ہو جائے. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں صبح ہو یا شام ہو شرکت کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے صحیح معنی وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی سعادت ملتی رہے گی اور درست پڑھنے کی سعادت ملتی رہے گی انشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ میرے رب کا کلام ہے. اللہ آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.
ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا. جی اور کچھ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے. سلسلہ میرے رب کے کلام میں نگران شورا سے عرض ہے کہ کوئی ایسی قرآنی دعا بتائے جو تکلیف جس سے پریشانیاں دور ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص کوئی ایسی آیت کریمہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی پریشانیاں اور تکالیف یا اس طرح کی مصیبت آئیں تو قرآن کریم کو کھول کر صحیح طور پر پڑھیں. ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ پڑھنے کا میرا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ قرآن کریم کھول کر اس کا ترجمہ کنز الایمان اور خزائن العرفان، اس کا میرا تجربہ ہے. اس کو میں پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین میرے رب کی رحمت سے پریشانیاں جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، راحت ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. آپ بھی کر کے دیکھیے. پمپ والا بکار. میرا سوال یہ ہے جو قرآن پاک نہ پڑھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ تو سکتا ہے انشاءاللہ، وہ بھی درست پڑھے گا تو ثواب تو ملے گا. قرآن کریم کو اچھی نیت سے چھوئے گا تو ثواب ملے گا. باوضو چھونا چاہیے، لیکن وہ قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر درست پڑھ رہا ہے تو اس کو ثواب تو ملے گا. اور یوں قرآن کریم کو دیکھنے کا یوں ثواب اس طرح جو ملے گا جو کر رہا ہے عمل صحیح طور پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة